ان کے بغیر ذات بن ہی نہیں سکتی. آپ اور دیکھیے آگے، مثلا حروف صفیریہ. آپ کہتے ہیں کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت سیٹی آتی ہے. ان حرفوں کو ادا کیجیے اور سیٹی مت آنے دیجیے. صفیر نہ ادا کریں، صفیر صفت لازمہ ہے، اس کو نہ ادا کریں تو یہ حروف ہی نہیں بنیں گے، بن ہی نہیں سکتے ہیں. کل جیسے سمجھایا تھا کہ طا اس میں صفت استعلا، صفت اطباق یہ لازمہ ہے. آپ حرف طا پڑھیے اور استعلا اور اطباق دونوں کو مت ادا کیجیے. اور یہ دونوں صفات جو طا میں تفخیم لاتے تھے تو ان حرفوں کو آپ تفخیم سے مت پڑھیے، استعلا و اطباق مت ادا کیجیے. تو کیا طا رہے گی؟ وہ طا ہی نہیں رہے گی. اس لیے صفات لازمہ کی تعریف یوں کرنی چاہیے کہ صفات لازمہ ان صفات کو کہتے ہیں جو وجود ذات حرف کے لیے لازمی ہوتی ہے. کسی حرف کی ذات کو وجود دینے یا حرف کا تلفظ کرنے کے لیے وہ لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے اس کے تعارف کے عنوان سے کیا لکھا؟ آپ نے فوائد مکیہ سے پہلے جو کتابیں پڑھی وہاں اپنے صفات لازمہ کا تعارف لکھا ہوگا. ایک تعریف لکھتے ہیں، ایک تعارف لکھتے ہیں، اور تعارف میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان صفات کو نہ ادا کیا جائے تو یا تو حرف ہی نہیں رہے گا. دیکھو شین میں آپ نے تفشی نہیں ادا کی تو شین شین ہی نہیں رہی. آواز کا پھیلاؤ ختم کر دیا، ہوا کو نہیں پھیلنے دیا تو شین رہے گی کیا؟ شین کے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ اس کا تشخص ہے، یہ اور کسی حرف میں نہیں پائی جاتی. تو آپ نے تعارف میں کیا لکھا کہ اگر کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے ان صفات لازمہ کو نہ ادا کیا گیا تو حرف ہی نہیں رہے گا. ایک یا اگر رہے گا تو ناقص رہے گا، پورے طور پر صحیح نہیں ادا ہوگا. ناقص رہے گا کا معنی ادا تو ہوگا لیکن پورے طور پر صحیح نہیں ادا ہوگا. دیکھو مثال دیں، پورے طور پر صحیح نہ ادا ہونے کی مثال دیں. مثلا ایک حرف خا، ایک حرف خا، ایک تو خا ادا کرنے کا طریقہ یہ خا خا ایسا زور لگا کر گھسیٹ کر ادا کریں، اور ایک بالکل ہلکے سے ادا کریں لطافت کے ساتھ خا 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 خا، دونوں میں فرق. یہ صفت ہمس ہے. چونکہ ہمس میں آواز مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اس کی ادا میں قوت نہیں ہوتی ہے، وہ ہلکی ہے، لہذا اس کو ہلکے سے ادا کرنا ہے. لیکن آپ بتلائیے کہ اگر کسی نے بجائے بہت لطافت کے ساتھ خا ادا کرنے کے خا پڑھا تو خا تو وہ بھی ہے، لیکن مشائخ سے جس لطافت اور نزاکت کے ساتھ اور جس کمال کے ساتھ خا آئی تھی وہ کمال اب باقی نہیں ہے. خا تو یہ ایسا لگتا ہے جو کوئی دیہاتی پڑھ رہا ہے. یہ عربی زبان کے خا نہیں ہے، یہ کسی دیہاتی کے اور کسان کے خا ہے جو گھسیٹ کر بہت قوت کے ساتھ زور لگا کے ادا کی جائے. تو یہ کیا ہوا؟ صفت ہمس کو نہیں ادا کیا. تو صفات لازمہ کو نہ ادا کرنے سے دو میں سے ایک نقصان ضروری ہے. دو میں سے ایک نقصان. کیا دو نقصان؟ پہلا بتلایا حرف ہی نہیں رہے گا. جیسا کہ شین میں تفشی نے ادا کی تو شین نہیں، حروف صفیریہ میں سیٹی نہیں آئی تو وہ حروف نہیں. طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو طا، نے. اور اگر طا میں استعلا اطباق نے ادا کی تو
اگر حرف رہا بھی دوسرا نقصان کہ اگر حرف وہی رہا تو پورے طور پر صحیح نہیں ادا ہوگا، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اور اس کی مثال کیا دی؟ خا، غا. تو صفات لازمہ کی تعریف اور اس کا تعارف ہو گیا. آپ نے پڑھا ہے صفات لازمہ دو قسم پر ہے، لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ. متضادہ جن کی عقلاً و اصطلاحاً کوئی ضد موجود ہو، یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ اس کی یہ ضد ہونی چاہیے. مثال کے طور پر دیکھو، شدت کے معنی سختی. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جو تجوید سے بالکل نابلد ہے، اس سے پوچھئے کہ سختی کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، وہ سیدھا کہے گا نرمی. تو معلوم ہوا کہ شدت کی ایک ضد موجود ہے جس کو ہر عقل جانتی ہے، ہر عقل کہتی ہے. بھئی جہر کے معنی بلندی، تو اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ پستی. زور سے، اس کی ضد آہستہ. تو ہر کوئی جانتا ہے اس کو. معلوم ہوا جس کی عقلاً ضد موجود ہو، یہ تو ہے عقلاً. اصطلاحاً کیا؟ عقل نے اس کی جو ضد کہی، مثال کے طور پر سختی کی ضد عقل نے کہا نرمی، تو قاری لوگوں نے اس کا ایک نام بھی وضع کیا، اور وہ ہے رخاوت. اور وہ ہے رخاوت. لوگ تو رخاوت نہیں جانتے ہیں، لوگ تو سختی کی ضد صرف کہتے ہیں نرمی، لیکن قاری لوگوں نے اس نرمی کا مستقل ایک نام وضع کیا، اسی کو کہتے ہیں اصطلاح. ارباب فن کی زبان، اصطلاح کا ترجمہ کر رہا ہوں. ارباب فن کی زبان. تو متضادہ کی تعریف کیا ہوگی؟ جس کی عقلاً بھی ضد ہو ایک، اور جس کی اصطلاحاً عقل نے اس کی جو ضد کہی ہے، ارباب فن نے اس کا مستقل ایک نام بھی وضع کیا ہے. ایسی صفات کو اصطلاح فن میں کہا جاتا ہے صفات متضادہ. غیر متضادہ کیا؟ جن کی عقلاً تو ضد ہو لیکن اصطلاحاً نہ ہو. دیکھیے، عقلاً ضد ہو سمجھائیں. غیر متضادہ ہو سکتا ہے قواعد مکیہ کے بچوں کو یہ سب تھوڑا سا دھندلا ہو گیا ہو. صفات غیر متضادہ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، کیونکہ یہ سب غیر متضادہ ہے. صفیر کی ضد، بھائی صفیر کیا نام کا؟ سیٹی. کسی سے پوچھیں کہ سیٹی کی ضد، تو کہا سیٹی کا نہ ہونا. بھائی انحراف آواز کا میلان، تو میلان کا نہ ہونا. قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز، تو کہا اس کا نہ ہونا. تو عقل تو ان میں کی ہر صفت کی ضد کہہ سکتی ہے، لہذا عقلاً تو ضد ہے. لیکن کیا قاری لوگوں نے سیٹی کا نہ ہونا اس کا کوئی نام بھی لکھا؟ کوئی نام نہیں کہا. بھائی استطالت، صوتی درازی، حالانکہ یہ غلط ہے، صوتی درازی نہیں، حرف کا اپنے مخرج سے بتدریج ادا ہونا اور اس میں ہلکی سی تاخیر ہونا دوسرے حرفوں کی بنسبت، یہ ہے استطالت. اس کی ضد استطالت کا نہ ہونا، تاخیر کا نہ ہونا. لیکن تاخیر کے نہ ہونے کا قاری لوگوں نے کوئی نام وضع نہیں کیا،
دیکھو وہاں سختی کی ضد تھی نرمی، تو اس کا ایک نام وضع کیا تھا. یہاں سفیر، اس کی ضد سفیر کا نہ ہونا، لیکن اس کا کوئی نام وضع نہیں کیا، تو اس کو کہیں گے کہ عقل تو کہہ رہی ہے کہ اس کی ضد ہے، لیکن قاری لوگوں نے اس ضد کا کوئی نام وضع نہیں کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عقلاً تو ضد ہو لیکن اصطلاحاً نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے غیر متضادہ. زیادہ سے زیادہ طلباء کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھی قاری لوگوں نے ان ازداد کا کوئی نام کیوں نہیں وضع کیا؟ بھئی سفیر کہتے ہیں سیٹی، تو اس کی ضد ہے سیٹی کا نہ ہونا، تو نہ ہونے کے لیے کوئی نام وضع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نام وضع کیا جاتا ہے شے موجود کا. نام وضع کیا جاتا ہے جو چیز، جس چیز کا وجود ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو محسوس کر سکتے ہیں. دیکھنا کوئی ضروری نہیں، جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور یہاں تو کیا ہے، کسی چیز کا وجود ہی نہیں. سفیر کی چیز سفیر کا نہ ہونا، نہ ہونا، نہ ہونا. تو کوئی چیز ہوگی تو اس کا وجود کا ترجمہ ہو رہا ہے. کوئی چیز ہوگی تو اس کا نام وضع کیا جائے گا. جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کا نام کیسے وضع کرے؟ اس لیے قاری لوگوں نے ان کا نام وضع نہیں کیا. بہرحال صفات لازمہ کی دو قسمیں ہو گئی، لازمہ متضادہ اور لازمہ غیر متضادہ. دیکھیے یہاں ایک بات سنیں، اب تک آپ نے جو کتابیں پڑھی ان میں صفات لازمہ 17 پڑھی تھی، لیکن کل کے سبق میں ہم نے سمجھا ہے کہ صاحب فوائد مکیہ نے 14 صفات لازمہ بیان کی. آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ نے صفات لازمہ جو 14 ہیں ان میں سے 8 متضادہ بیان کی اور 6 غیر متضادہ. اب تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ 10 متضادہ اور 7 غیر متضادہ. اب ایسا نہیں کہیں گے فوائد مکیہ میں. جب آپ نے صفات لازمہ 14 ہی بیان کی ہیں تو 14 میں سے لازمہ متضادہ 8 اور لازمہ غیر متضادہ تو وہ 6. اب سمجھیے، کیا آپ نے 10 متضادہ میں سے 2 کو بیان نہیں فرمایا؟ وہ کون سی 2 ہیں جن کو آپ بیان نہیں فرما رہے؟ صاحب فوائد مکیہ جن کو نہیں کہہ رہے وہ ہیں اطلاق اور اسمات. ان 2 صفت کو ہمارے مصنف بیان نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مخارج کے بیان میں سمجھا تھا کہ جن کا سمجھنا بہت مشکل ہو اس کو یہ حضرات بیان سے حذف کر دیتے ہیں. یہاں بھی بیان ہی وہی بات ہے. اطلاق اور اسمات، ان کا ادراک، ان کو سمجھنا، ان کو محسوس کرنا، ان کے بعد میں حق الیقین کا ہونا، یہ بہت مشکل ہے. تو بغرض سہولت مشکلی سے بچاتے ہوئے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لازمہ میں اطلاق اور اسمات کو بیان سے حذف کر دیا، ان کو بیان نہیں کیا. جیسے وہاں جوف کو بیان نہیں کیا تھا، تو 17 میں سے 2 یہ کم ہو گئی 15. اور آپ نے صفات لازمہ چاہے متضادہ چاہے غیر متضادہ کل ملا کر بیان کی 14، تو پھر ایک وہاں سے کم ہوئی ہوگی غیر متضادہ سے. نہ، غیر متضادہ سے 2 کو کم کر دیا، ایک لین کو کم کیا اور ایک انحراف کو کم کیا.
انحراف کو بھی اسی لیے بیان نہیں کیا کہ انحراف نام ہے کس کا. اگر بچوں کو صفت انحراف یاد ہو تو آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ لام کو ادا کرتے ہوئے پہلے تو آواز ادنا حافہ اور پوری طرف سب میں رہتی ہے، لیکن لام جیسے ادا ہوا ادنا حافے والی آواز سمٹ کر آ جاتی ہے طرف میں. یہ ہے انحراف. پھر جانا، مائل ہونا. تو دیکھو ادنا حافے والی جو آواز تھی وہ اب پھر کے آ گئی کدھر؟ طرف لسان کی طرف. پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، صفت انحراف مانا پھر جانا. کیا مانا پھر جانا؟ یہ تو ٹھیک ہے پھر جانا، ایسا وہ لوگ بھی ترجمہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ اس کو اگر کوئی محسوس نہ کریں اور اس کو کوئی دوسرے مد میں نہ سوچیں تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے طلباء کو ہم لغوی تعریف اتنی محنت سے بجائے یاد کرانے کے اصطلاحی تعریف زیادہ یاد کرائیں. وہ ہمارے بچے لغوی تعریف میں لگتے ہیں تو اصطلاحی تعریف بھول ہی جاتے، وہ یاد ہی نہیں رہتی، تو منشا تو بالکل فوت ہے. بس دیکھیے انحراف، آپ انحراف کا ترجمہ کریں گے پھر جانا. کیا پھر جانا؟ انحراف اصل یہ ہے کہ لام کا پورا مخرج ہے کون سا؟ ادنا حافہ اور پوری طرف. تین تو دانت، ثنایا، ربائی، ناب، یہ تین دانت اور ایک داڑھ اور وہ ہے ضاحک. یہ پورا مخرج ہے کس کا؟ لام کا. جب آپ لام بولتے ہیں تو آواز پورے میں رہتی ہے. جیسے ہی لام کا تلفظ ہوا کہ یہ جو ادنا حافے والی آواز ہے اب یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، ادنا حافہ جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ادنا حافہ جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے انحراف. آپ لام ادا کیجئے، آپ 10 روز تک لام برابر ادا کیجئے، ال، اور آپ بتلائیے کہ تعریف میں جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ لام کے ختم پر ادنا حافے والی آواز وہ سمٹ کر آ جاتی ہے طرف میں، یہ سمٹنا آپ کو محسوس ہو رہا؟ بالکل نہیں ہوگا. یہ بہت باریک بھی لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش نہیں کہہ رہا، باریک بھی لوگ ہوتے ہیں جو باریک سے باریک تر چیز کو بھی بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہے، ہمارے بس کا بھی نہیں ہے انحراف کو سمجھنا. جب فن میں رہنے والے لوگ بھی انحراف، دیکھو ایک تو انحراف کی تعریف ہوتی ہے، تعریف تو بہت آسانی سے آدمی یاد بھی کر لیتا ہے اور عبارت کا مفہوم بھی سمجھ بھی لیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے، مفہوم کی تشریح بھی کر دیتا ہے. لیکن جب آپ ادا کریں، عین ادا کے وقت وہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں، بہت مشکل ہے. اس کا نام ہے ادراک. تو صفت انحراف کو اس طرح سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ انہوں نے تو شروع سے کیا کیا تھا، مسائل کو عام اذہان کو مد نظر رکھ کر ہی بیان کیا ہے. جب خاص اذہان نہیں سمجھ سکتے ہیں تو عام اذہان انحراف کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے آپ نے انحراف کو بیان سے کیا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ لام میں انحراف ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہے. اسی طرح آپ نے غیر متضادہ میں سے ایک صفت حذف کی، کون سی؟ لین. ایک صفت حذف کی لین. وہ واللہ عالم کیوں اس کو حذف کیا. لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت ضعیف ہیں، لیکن کیا گناہ ضعیف نہیں ہے؟ ابھی آپ پڑھیں گے. آپ نے 2 صفت کم کر دی. کس میں سے؟ غیر متضادہ میں سے. ایک لین کو کم کیا اور ایک انحراف کو کم کیا. ادھر لازمہ متضادہ میں سے اطلاق اور اسمات، ان 2 کو کم کیا تو 17 میں سے 4 کم کی تو ہو گئی 13.
اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 14 بیان کی، تو 14 کیسے ہو گئی؟ تو کہا ہاں 4 کو کم کیا اور ایک ایسی صفت کا آپ نے یہاں اضافہ کیا جس کو 17 والے بیان نہیں کر رہے تھے، اور وہ کون سی صفت ہے؟ صفت غنہ۔ بھائی انعمت میں آپ پڑھتے ہیں، الحمد کی میم میں پڑھ رہے ہیں، یہاں اس وقت وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ جب میں برطانیہ ابھی دو سال پہلے، تو وہاں ایک شاگرد نے، چونکہ ان کو ناک کی تکلیف ہو گئی تھی، تو ان کے پاس ایک آلہ تھا، کہا ڈاکٹر نے یہ آلہ دیا۔ وہ آلہ جب ہم نے لگایا اپنے خیشم کے قریب، ہم سے گنہ ہو ہی نہیں پایا۔ میں نے کہا بھائی یہ آلہ ہمیں دے دو، تو کہا میں انشاءاللہ منگوا کے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد آیا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سبق وہ بچے سنتے ہوں تو وہ اس کو بھیجنے کا اہتمام کرے، تو ہم اپنے بچوں کو خیشم سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو صفت گنہ لازمہ سمجھائیں۔ لازمہ، عارضہ گنہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو اتنے لمبے لمبے گننے کرتے ہیں، بہت شوق ہوتا ہے، لیکن جو صفت لازمہ کے قبیل کی گنہ ہے، صفت گنہ الحمد انعمت، اس میں بھی ہلکی سی آواز خیشم میں جا رہی، یہ وہ صفت ہے کہ اس کے بغیر نون اور میم بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بھئی نون اور میم ناک میں آواز جائے بغیر بن ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ تو اس کی بہت اہم صفت ہے، اس کو تو ضرور بیان کرنا چاہیے، تو ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ لیکن ہم کیا بتلایا تھا اپنے، بات کہاں سے چل رہی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ہم کہہ رہے تھے کہ صفت لین کی توجیہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ بہت ضعیف ہے، اس لیے آپ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، تو گنہ تو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے، نہیں سننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مخرج خیشم ہے، اور خیشم میں اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ حروف لین کا مخرج تو معین ہے، حروف لین کا مخرج چاہے اتصال ہلکا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ صفت لین کیا کرتی؟ دیکھو یا کا مخرج کیا؟ درمیان زبان، درمیان تالو، یہ لگیں گے، لیکن صفت لین آ کر درمیان زبان کا جو لگنا ہے اس کو ہلکا کر دے گا، یہ کام ہے کس کا؟ لین کا، لیکن لگے گی تو صحیح، اعتماد تو ہوگا۔ خیشم میں تو اعتماد بالکل نہیں ہوتا، اور جب اعتماد نہیں تو قوت بالکل نہیں، یہ سمجھ میں ہے؟ اس لیے گنہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گنہ کو ضعیف نہیں سمجھا ہے، یہ الگ بات ہے۔ عربی دوم کے بچوں کے لیے شاید یہ تقریر مشکل ہو رہی ہو، آپ صرف اس کو سمجھیں، بیان ختم ہوگا تو آپ سمجھیں کہ گنہ کو ہمارے مصنف نے صفات قویہ میں کہا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، گنہ صفات ضعیفہ میں سے ہے۔ بہرحال اب یوں کہیے کہ آپ نے 17 صفات لازمہ میں سے 4 کو حذف کر کے 1 کا اضافہ فرمایا، یوں صفات لازمہ کل بیان فرمائی 14، جن میں کی 8 لازمہ متضادہ اور 6 لازمہ غیر متضادہ۔ ہم نے جب آج کی گفتگو شروع کی تو بتلایا تھا کہ صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ لازمہ پر گفتگو ختم ہو گئی، اب عارضہ۔ عارضہ چونکہ ابھی ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، لہذا مختصراً صرف سن لیں کہ ان صفات کو کہتے ہیں جو کسی عارض یا سبب پر موقوف ہو، موقوف علی العوارض ہوتی ہے، اس لیے ان کا عارضہ کہتے ہیں۔ وہ عوارض کیا ہیں وغیرہ سب آئے گا انشاءاللہ، ابھی صرف تعریف ابھی اس طرح یاد کر لیں۔ صفات لازمہ ہی کا دوسرا نام بھی آپ نے پڑھا، صفات ذاتیہ۔ صفات کیوں ذاتیہ؟ کیوں ذاتیہ؟ نہیں، حرف کی ذات کو بنانے کے لیے یہ لابدی ہے،
ان کے بغیر حرف کی ذات کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. ان صفات کا تعلق ذوات حروف سے ہے، ذات حرف سے ہے. اس لیے ان کو ذاتیہ کہا جاتا ہے. جی، پہلی صفت جہر کے معنی شدت. عجیب بات ہے، دیکھیے یہی ہے، شروع سے اگر یاد ہو تو ہم نے مصنف کا ذوق کیا ہے، آپ کا اسلوب کیا ہے، آپ مسائل کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں. تو ایک تو اختصار آپ کا اسلوب ہے، اور ایک عام فہم عبارت میں مسائل کو بیان کرنا، خالص فنی زبان میں نہیں. چنانچہ دیکھیے جہر کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ جہر کے معنی شدت. لے اصطلاحی لوگ، خاص قرات میں آنے والے لوگ تو جانتے ہیں کہ جہر مستقل ایک حقیقت ہے اور شدت مستقل الگ ایک حقیقت ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور آپ تو جہر کا معنی ہی کہہ رہے ہیں شدت. یہ سن میں ہاں، تو آپ حاشیہ دیکھیے، حاشیے میں کیا ہے؟ بچے عربی دوم کے بچے پہلے نمبر کا حاشیہ دیکھیں. اس جگہ شدت سے قوت کے معنی مراد ہیں، سختی کے معنی مراد نہیں ہے. سختی تو مستقل ایک حقیقت ہے، وہ الگ صفت ہے. لہٰذا یہاں کیا مراد ہے؟ قوت. اچھا، آپ نے کیا تعریف یاد کی اب تک جہر کی؟ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ، یہ ہے قوت. تو جہر کے معنی کیا ہے؟ قوت. جی، جہر کے معنی قوت. اب شدت کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اس طرح پڑھ رہا ہوں. جہر کے معنی قوت اور زور سے پڑھنے کے ہیں. ہو گیا؟ آپ نے شدت کا معنی قوت کیسے کیا؟ حاشیے کی استعانت سے کیا کہ محشی نے یہ کہا کہ مصنف کا منشا یہ ہے. دیکھیں آپ نے اب تک جہر کی پوری تعریف کیا کی. جہر کا لغوی معنی بلندی. اصطلاحی تعریف کیا ہے کی؟ حروف مجہورہ کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو اور سانس بند ہو جائے، اور سانس بند ہو جائے. جیسے کیا؟ مأکول، امشاج. جیسے کیا؟ امشاج، امشاج کی جیم. اچھا، ابھی بتلائیں گے کیا ہے. دیکھیں یہاں آپ سمجھیں کہ ہم نے مخارج کے بیان میں یہ سمجھا تھا شروع میں کہ ایک ہوتی ہے آواز اور ایک ہوتی ہے سانس. ہے دونوں ہوا، پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی سن لیتا ہے، سن سکتا ہے، کان محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ ہوا نہیں ہے، وہ آواز ہے. یاد ہوگا وہاں ایک لفظ کہا تھا، ہوائے مسموع کا نام آواز اور ہوائے غیر مسموع کا نام سانس اور نفس. اس بات کو یہاں پھر دوہرا لیں اور پھر تعریف پڑھیے. اب تعریف میں کیا کہا آپ نے؟ آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے. دیکھیے جب آپ صفت جہر ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر جہر کی جیم، اس کا مخرج کیا ہے؟ درمیان زبان، درمیان تال. کل صفات سمجھاتے ہوئے بتلایا تھا کہ یہ درمیان زبان، درمیان تالو میں جیم کے ادا کرتے وقت زور سے لگتی ہے، قوت کے ساتھ لگتی ہے. یہی درمیان زبان شین کو ادا کرتے ہیں تو ہلکے سے لگتی ہے. خیر ابھی تو ہمیں جہر سمجھنا ہے.
تو جہر کو ادا کرتے ہوئے درمیان زبان درمیان تالو میں زور سے لگی. ہو گیا؟ زور سے لگنے کو ہم محسوسات میں سمجھاتے ہیں. سمجھیے، آپ کے پاس پانی سے بھرا ایک بوتل ہے، پانی سے بھرا ہوا ایک بوتل ہے. اس کا جو ڈاٹ ہوتا ہے، ٹاپ ہوتا ہے، اپنا گجرات میں نے بوجھ کے بھائی، انگریزی میں ٹاپ کہتے ہیں. تو یہ جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو بند کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو کوئی ہاسپٹل میں رہا بیمار برسوں کا شخص اس کو بند کرے گا تو کچھ بند ہوا کچھ نہیں ہوا، اور ایک مضبوط آدمی بند کرے گا. معلوم ہوا اس کے دانت کو بند کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو ذوق کے ساتھ بند کرے گا. اب جب بند کرے گا اور بوتل کو اندیلے گا تو اس میں سے پانی رسے گا. پانی کیا ہوگا؟ اس میں سے رستا ہے، لیک ہوتا ہے. اور اگر کسی شخص نے اس کو مضبوطی سے بند کیا تو پانی کو تو باہر آنا ہے، لیکن وہ مضبوطی سے چونکہ دانت کو بند کیا ہے لہذا پانی آنا بھی چاہتا ہے مگر نہیں آ سکتا ہے. بالکل یہی بات ہے. دیکھو جیم ادا کر رہے ہیں تو درمیان زبان درمیان تالو میں صفت جہر کی وجہ سے قوت کے ساتھ لگی تو کیا ہوا؟ آپ نے اس کا پھر آگے کیا کہا کہ سانس بند ہو جائے. کیا ہوا؟ کیا مانا سانس بند ہو جائے؟ اندر سے پھیپھڑوں سے جو ہوا آ رہی تھی وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی لیکن اس کا راستہ بند کر دیا کس نے؟ صفت جہر نے. کس نے بند کر دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صفت جہر نے زبان کو قوت کے ساتھ لگوایا. تو جو ہوا کے آنے کا سلسلہ تھا، پھیپھڑوں سے ہوا جو باہر آ رہی تھی اس کا راستہ اس نے بند کر دیا. تو آپ تعریف میں کہتے ہیں کہ سانس بند ہو جائے. آپ جہر کی تعریف میں ایسا کہتے ہیں کہ سانس بند ہو جائے. دیکھو یہ سانس اس لیے بند ہو اس کے برخلاف بھائی دیکھو ازداز سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اس کے برخلاف سمجھائیں. دیکھو احوا کی ہا، منفوش کی شین. سب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں بچے، ان بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ احوا اور منفوش یہ دونوں پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیں اور منہ بند کر دیں اور پھر احوا پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہوا نکل رہی ہے. اب پڑھیں گے تو ہوا آ رہی ہے. ایک المنفوش تو بھی ہوا تھوڑی تھوڑی آ رہی. اور آپ پڑھیے امشاج، جیم پڑھیے یا اج، اب ہوا کا آنا محسوس نہیں ہو رہا ہے. وہاں کیا ہوا؟ المنفوش میں کیا ہوا کہ زبان یہی درمیان زبان تھی لیکن قوت کے ساتھ نہیں لگی تھی، اس کو کسی بیمار آدمی نے لگایا تھا تو وہاں سانس جاری ہو گئی. اور امشاج کی جیم میں یہ ہوا کیوں جاری نہیں ہوئی؟ مضبوطی کے ساتھ لگی ہے. یہ ہے صفت جہر. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ حروف مجہورہ کو ادا کرتے ہو آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ، زبان مخرج میں قوت کے ساتھ لگی تو کیا ہوا؟ اس سے سانس بند ہو گئی اور آواز بلند ہو گئی. آواز میں کیا آ گئی؟ بلندی آ گئی. ایسے حروف کتنے ہیں؟ 19. مجموعہ بھی یاد ہے یا بھول گئے؟ شاباش. ظل قور بالضن، ہاں وہ مجموعہ پھر یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.